أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید و قرات کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ ہم گزشتہ سبق میں ہم صفات غیر متضادہ کی ہم نے 3 صفات پڑھی تھی۔ حافظ صاحب کون کون سی 3 صفات پڑھی تھی؟ حافظ عمر صاحب جی قاری صاحب ایک سفیریہ، جی سفیریہ، سفیریہ نہیں کہتے، حروف سفیریہ ہوتے ہیں، صفت کا نام سفیر ہے۔ جی سفیر، جی کلکلا اور لین۔ ہاں تینوں یاد ہیں آپ کو ماشاءاللہ؟ جی قاری صاحب یاد ہے۔ چلو آج پھر آگے چلتے ہیں۔ آج جو ہم صفات پڑھیں گے وہ ہیں، ایک کا نام ہے صفت انحراف، اور ایک ہے مشابہت تکرار، اور ایک ہے صفت تفشی، اور بعد میں ساتویں رہ جائے گی صفت استطالت۔ چوتھی صفت انحراف۔ حاج صاحب ذرا دیکھیے کیا کہتے ہیں انحراف کے متعلق بزرگ۔ چوتھی صفت انحراف ہے۔ انحراف کے معنی پھرنا یا لوٹانا ہے۔ یہ صفت لوٹنا جی ہاں، پھرنا یا لوٹنا، جی پھرنا یا لوٹنا ہے۔ یہ صفت لام اور رام کی ہے۔ اس کے ادا ہوتے وقت زبان کا کنارہ دوسرے حروف کے مخرج کی طرف لوٹتا ہے۔ چنانچہ لام کے ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ را کے مخرج کی طرف اور را کے ادا کرتے وقت لام کے مخرج کی طرف لوٹتا ہے۔ اسی وجہ سے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بعض اوقات را کی جگہ لام ادا ہو جاتا ہے، خصوصاً اکثر بچوں سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان دونوں کو حروف منحرفہ کہتے ہیں۔ اصل میں اس مسئلے میں تھوڑا سا میرا موقف کچھ اور ہے۔ میں کہتا ہوں یہ صفت پیدا تو نہیں نہ کرنی، ہم نے لام کے مخرج میں زبان کو را کی طرف اور را کے مخرج میں زبان کی طرف لٹانا تو نہیں ہے نا، کوئی ادا تو نہیں کرنا نا۔ یہ صفت نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایسی ایک بے توجہ سے ایک ایسا فعل ہو جاتا ہے جو کہ لحن جلی پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ لہٰذا اس کو آپ نے یہاں پہ احتیاط کرنی ہے لام کو ادا کرتے وقت کہ وہ را کے مخرج کی طرف زبان نہ جائے، اور را کو ادا کرتے وقت لام کے مخرج کی طرف زبان نہ جائے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا بچے، ہم پنجابی میں بھی وہ کہتے ہیں نا، تو اتنا ہی بچہ ہے کہ روٹی کو لوٹی کہتا ہے، یعنی توجہ نہیں نہ ہوتی۔ تو یہ آپ نے سنا ہوگا محاورہ۔ تو اس لیے میں نے وہ تجویدی گائیڈ میں میں نے اس کے متعلق لکھا ہے، آپ دیکھتے ہیں، ابھی میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں۔ یہ دیکھیے تجویدی گائیڈ ہے، اور آپ یہ نیچے دیکھیں، یہ نیچے پڑھیے نوٹ دیگر کتب میں صفات غیر متضادہ میں ایک صفت انحراف بیان کی گئی ہے جو انحراف منحرف تو نا،
منحرف جی فلاں بندہ جو ہے وہ پھر گیا ہے، لوٹ گیا ہے، واپس چلا گیا ہے، تو انحراف ہوتا ہے لوٹنا یا پھر جانا. تو زبان جو ہے وہ لام کو ادا کرتے وقت را کے مخرج کی طرف پھر جائے، را کو ادا کرتے وقت لام کے مخرج کی طرف پھر جائے. تو اس پھرنے سے بچنا چاہیے، نہ کہ اس کو صفت مان کر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. بلکہ یہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ صفت جو ہے انحراف، یہ دوسری سے یہ جو صفت انحراف ہے، یہ را اور لام کو ادا کرتے وقت صفت کہنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے تھا کہ لام اور را کو ادا کرتے وقت زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے کہ اپنے مخرج ہی میں رہے، آگے پیچھے نہ ہو. بہرحال چونکہ یہ بزرگ ہیں، ہم ان سے اب ہمارے دل میں ایک بات آئی ہے وہ میں نے کر دی ہے، لیکن چونکہ کتابوں کے اندر یہ موجود ہے صفت انحراف، لہذا آپ بھی یہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے جی. حافظ عمر آپ پڑھیے ذرا. جی چوتھی صفت انحراف ہے. انحراف کے معنی پھرنا، لوٹنا ہے. یہ صفت لام اور را کی ہے. اس کے ادا ہوتے وقت زبان کا کنارہ دوسرے حروف کے مخرج کی طرف لوٹتا ہے. چنانچہ لام کے ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ را کے مخرج کی طرف اور را کے ادا کرتے وقت لام کے مخرج کی طرف لوٹتا ہے. اسی وجہ سے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بعض اوقات را کی جگہ لام ادا ہو جاتا ہے، خصوصاً اکثر بچوں سے ایسا ہی ہوتا ہے. ان دونوں کو حروف منحرفہ کہتے ہیں. عبد المنان ہے، جی قاری صاحب. آپ بھی پڑھیے چوتھی صفت انحراف. جی چوتھی صفت انحراف. انحراف کے معنی ہے پھرنا، لوٹنا. یہ صفت لام اور را کی ہے. اس کے ادا ہوتے وقت زبان کا کنارہ دوسرے حروف کے مخرج کی طرف لوٹتا ہے. چنانچہ لام کے ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ را کے مخرج کی طرف اور را کے ادا ہوتے وقت لام کے مخرج کی طرف لوٹتا ہے. اسی وجہ سے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بعض اوقات را کی جگہ لام ادا ہو جاتا ہے، خصوصاً اکثر بچوں سے ایسا ہی ہوتا ہے. ان دونوں کو حروف منحرفہ کہتے ہیں. منحرفہ. اچھا منحرفہ ٹھیک کہتے ہے. ہیں. اچھا جی آگے جی پانچویں صفت مشابہت تکرار. حاجی صاحب پڑھیے. پانچویں صفت مشابہت تکرار. مشابہت تکرار مشابہت تکرار ہے. نہیں، با پہلے ہے، ہا بعد میں ہے. یہ تو اسی طرح ہے جیسے مطلب کو مطبل کہنا والی بات ہے. یہ دھیان سے پڑھیے ذرا. مشابہت تکرار ہے. پھر بولیے، بلکہ 3 مرتبہ ایک ہی سانس میں بولیے. مشابہت تکرار، مشابہت تکرار، مشابہت تکرار. بولیے ذرا. مشابہت تکرار، مشابہت تکرار، مشابہت تکرار ہے. اب آپ اس کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں. جی اس کے معنی تکرار کی طرح ہوتے ہیں. ہونا ہے. اس کے معنی تکرار کی طرح ہونا ہے. اس کے ادا ہوتے وقت زبان میں رشع اور لرزہ پیدا ہوتا ہے. اس وقت آواز میں تکرار کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے. اس کو حروف مقرر کہتے ہیں. اس صفت کے ادا کرنے میں بہت خیال کرنا چاہیے تاکہ 2 را معلوم نہ ہوں، کیونکہ تکرار سے بچنا ضروری ہے. اور اس کا طریقہ اساتذہ نے یہ لکھا ہے کہ زبان کو را کے مخرج میں مضبوطی کے ساتھ لگائے رکھیں، اور جن کتابوں میں تکرار کو صفت قرار دیا ہے
اس سے مراد مشابہت تکرار ہی ہے۔ تجوید کی معتبر کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے۔ اچھا، یہ اصل میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تکرار نہیں ہے، تکرار یہ ہے کسی چیز کا بار 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 بار، جیسے میں نے بار بار کئی مرتبہ کہا ہے نا، تو یہ میں نے بار بار کا تکرار کیا ہے، کسی چیز کا بار 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 تکرار کرنا۔ مثلا ایک چیز کا ہم بھی اپنے ماحول میں کہتے ہیں، کوئی بندہ ایک ہی بات کو بار بار کرے نا تو سمجھ بھی آ جائے تو پھر بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار سمجھ آ گئی ہے کیا تو بار بار تکرار کر رہا ہے، کہتے ہیں نا اس طرح۔ تو یہ اس کا وہ کہتے ہیں کہ یہ راہ ایک ہے، تکرار کا مطلب تو یہ ہے کہ کئی راہ، ار یہ نہیں ہے، ار یہ نہیں کرنا، بلکہ راہ ایک ہی ہے لیکن اس میں زبان میں کپاہٹ ہے اور تکرار کی مشابہت ہے۔ اس کو ایک تقریر بھی کہتے ہیں، یعنی تقریر اس میں تصغیر پائی جاتی ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز جب جیسے اجمل بہت خوبصورت، تو جمیل خوبصورت یعنی اس سے کم ہے، تو اس میں کچھ کمی کا معنی میں آتی ہے۔ تو مشابہت تکرار یا تقریر، تو اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی، ار نہیں ہوگی، ار ار ار۔ جب اس کے اوپر شد ہوگی نا تو پھر تھوڑا سا زیادہ احساس ہوگا، مستمر مر، یہ جب شد ہوگی۔ سمجھا رہی ہے بات کی؟ تو یعنی ایک راہ کو اس طرح نہیں کرنا یہ نہ آواز پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ حافظ عمر آپ پڑھیے ذرا مشابہت تکرار۔ جی، پانچویں صفت مشابہت تکرار۔ اس کے معنی تکرار کی طرح ہونا ہے۔ اس کے ادا ہوتے وقت زبان میں رعشہ اور لرزہ پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت آواز میں تکرار کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو حروف مکرر کہتے ہیں۔ تنبیہ، جی، پڑھیے تنبیہ۔ آگے۔ اس صفت کے ادا کرنے میں بہت خیال کرنا چاہیے تاکہ دورہ معلوم نہ ہو۔ اور دورہ نہیں، دو راہ معلوم نہ ہوں۔ جی، دو راہ معلوم نہ ہو، یہ کیونکہ حافظ صاحب اسٹیجوں پر جا کر نا وہ آج کل کرتے ہیں نا جو اعلانات، ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جو نقاب، یہ نقیب ہے، اور دیکھو ان کی اردو کا کیا حال ہے، وہاں پر پتہ نہیں کیا گل کھلاتے ہوں گے، اللہ معاف کرے ان نقابوں سے۔ میں آپ بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ تمہارے منہ کے اوپر تعریف کرے وہ تمہارے منہ میں خاک ڈالتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ بندے کو سامنے بٹھا کر جو اس کے اندر نہیں بھی اوصاف ہوتے وہ بھی اس کے اندر ڈالتے ہیں کہ جناب یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ اللہ معاف کرے، وہ بندہ بھی گناہ گار ہوتا ہے، اور یہ جو جھوٹ بولتے ہیں سٹیج کو پکڑ کر، سٹیج کے اوپر ممبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ جانے ان کا کل کو کیا انجام ہوگا۔ اس لیے ہر بندے کو نقیب بننے سے توبہ کرنا چاہیے اور اس کو لعنت سمجھنا چاہیے اپنے لیے۔ یہ ذہن میں رکھیے جی، تاکہ دو راہ معلوم نہ ہوں۔ جی، تاکہ دو راہ معلوم نہ ہو، کیونکہ تکرار سے بچنا ضروری ہے۔ اور اس کا طریقہ اساتذہ نے یہ لکھا ہے کہ زبان کو راہ کے مخرج میں مضبوطی کے ساتھ لگائے رکھیں، اور جن کتابوں میں تکرار کو صفت قرار دیا ہے اس سے مراد مشابہت تکرار ہی ہے۔ تجوید کی معتبر کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے۔ جی راجہ صاحب ذرا آپ پڑھیے پانچویں صفت مشابہت تکرار۔ بسم اللہ۔ پانچویں صفت مشابہت تکرار ہے۔ اس کے معنی تکرار کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے ادا ہوتے وقت زبان کا رعشہ اور لرزہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت آواز میں تکرار کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو حروف مقرر کہتے ہیں۔ تنبیہ، اس صفت کو ادا کرتے وقت میں بہت خیال کرنا چاہیے تاکہ دو راہ معلوم نہ ہوں، کیونکہ تکرار سے بچنا ضروری ہے۔
اور اس کا طریقہ اساتذہ نے یہ لکھا ہے کہ زبان کو را کے مخرج میں مضبوطی کے ساتھ لگائے رکھیں، اور جن کتابوں میں تکرار کو صفت قرار دیا ہے اس سے مراد مشابہت تکرار ہی ہے۔ تجوید کی معتبر کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے۔ جی صوفی صاحب آپ بھی پڑھ لیں۔ جی، پانچویں صفت مشابہت سوری کر صاحب، پانچویں صفت مشابہت تکرار ہے، اس کے معنی مشابہت تکرار ہے، مشابہت تکرار، مشابہت تکرار ہے، اس کے معنی تکرار کی طرح ہونا ہے، اس کے ادا ہوتے وقت زبان میں راشا اور لرزہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت آواز میں تکرار کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو حروف مقرر کہتے ہیں۔ ہاں عبد المنان آپ پڑھیں گے پانچویں صفت۔ جی، پانچویں صفت مشابہت تکرار، اس کے معنی تکرار کی طرح ہونا ہے، اس کے ادا ہوتے وقت زبان میں مشابہت تکرار، پھر بولیے پانچویں صفت۔ پانچویں صفت مشابہت تکرار، اس کے معنی تکرار کی طرح ہونا ہے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے۔ اس کے معنی تکرار کی طرح ہونا ہے، اس کے ادا ہوتے وقت زبان میں ریشہ اور لرزہ پیدا ریشہ ہوتا ہے۔ نہیں، خدا دے بندے تے زبان چ پھوڑا تو نہیں آیا، راشا، زبان میں راشا اور لرزہ پیدا ہوتا ہے۔ راشا اور لرزہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت جی آواز میں تکرار کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو حروف مقرر کہتے ہیں۔ تنبیہ، اس صفت کے ادا کرنے میں بہت خیال رکھنا چاہیے تاکہ دو را معلوم نہ ہو، کیونکہ تکرار سے بچنا ضروری ہے، اور اس کا طریقہ اساتذہ نے یہ لکھا ہے کہ زبان کو را کے مخرج میں مضبوطی کے ساتھ لگائے رکھیں، اور جن کتابوں میں تکرار کو صفت قرار دیا ہے اس سے مشابہت تکرار ہی ہے، اس سے مراد مشابہت تکرار ہی ہے۔ تجوید کی معتبر کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ سے بار بار پڑھا رہا ہوں کہ آپ کو یہ صفتیں یاد ہو جائے، پتہ نہیں بعد میں تو آپ یاد کریں گے نہیں، لیکن 5 دفعہ آپ دوستوں نے پڑھا ہے تو اس وقت آپ کے ذہن میں بھی بیٹھ گئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ تلفظ جو ہے اردو کی عبارت کا، چلو یہ بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ذرا غور سے پڑھا کریں، فکر سے پڑھا کریں، جب ایک دو سب سے پہلے پڑھتے ہیں نا تو آپ ان کو غور سے سنا کریں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ غلطیاں کر رہے ہیں یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ کی توجہ اسی وقت سبق کی طرف ہوتی ہے جب میں آپ کو اپنے لائن میں لیتا ہوں، اور جب آپ سماعت کرتے ہیں تو آپ کی توجہ کسی اور ہوتی ہے، خصوصی طور پر حافظ صاحب اور عبد المنان، ان سے مجھے یہ شکایت ہے۔ چلو آئیے اب تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، ماشاء اللہ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم
يحزنون. جی آج سے پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عبد المنان آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صوفی صاحب پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله مانا نہیں صوفی صاحب، نون میں ساکن ہے، اس کو ہلائے نہیں، قلقلہ نہیں ہے. من آمنا نہیں، من آمنا. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جی راجہ صاحب آپ پڑھیے. ان الذین آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا. جی. والذین هادوا والذين هادوا والنصارى والنصارى والصابئين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. عبد المنان آپ پھر پڑھیں ذرا ان الذین آمنوا، یہ آیت پھر پڑھیں. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ما شاء اللہ، شاباش. ما شاء اللہ. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما شاء اللہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. پڑھیے عبد المنان. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. شاباش. پھر پڑھیے اسی لہجے میں. وَإِذْ أَخَذْنَا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اس لہجے کو ذرا مضبوطی سے پکڑو. اچھا پھر میں پڑھتا ہوں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ما شاء اللہ. ما شاء اللہ. ما شاء اللہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ شاباش. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ما شاء اللہ. شاباش. جی صاحب آپ پڑھیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ماشاء اللہ. صوفی صاحب ماشاء اللہ حاجی صاحب نے بھی لہجے سے پڑھا. ہاں جی. وَإِذْ ذال میں قلقلہ نہیں کرنا. وَإِذْ أَخَذْنَا نہیں مِيثَاقَكُمْ نہیں وَإِذْ نہیں وَإِذْ ذال میں آواز جو ہے نا تو غور کریں. وَإِذْ اِذ یہ نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صوفی صاحب آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں عمر کے لحاظ سے. آپ اپنی ایج کے لحاظ سے یعنی جب آدمی کی ایج 60 سے اوپر ہو جاتی ہے اور وہ بچپن سے اس نے کسی ماہر سے نہ پڑھا ہوا ہو اور پھر اس عمر میں اگر وہ تجوید و قرات سیکھ رہا ہے تو اس لحاظ سے آپ پاس ہیں. لیکن اس کے باوجود خوب تر کی تلاش میں آدمی پڑھتا ہے نا, کوشش کرتے ہیں نا, تو ہم اس لیے کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیے. تو راجہ صاحب کے لیے بھی کے بعد یہ آپ کی محنت ہے. اللہ خیر کرے, اللہ مہربانی کرے. تو اب راجہ صاحب آئیے آپ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فيه لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچتا ہے. ہم انشاءاللہ العزیز دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمارا قرآن پاک پڑھنا سننا قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں مزید قرآن کریم کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھنے کی, سننے کی اور سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور پھر آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.